إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس دینی مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے نبی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے، جن کے اوصاف جاننے کے لیے آج اس مجلس میں ہم جمع ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کیسے تھے، آپ کی زندگی میں وہ کیا واقعات ہیں جن سے آپ کی شخصیت جاننے کا ایک موقع ہم کو ملتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، کردار کے، شخصیت کے اس پہلو پر غور کریں گے کہ آپ کس طرح سے ایک بااصول انسان تھے، آپ کی زندگی کیسی ڈسپلن زندگی تھی۔ عام طور سے ایک انسان جب سماجی سطح پر لوگوں سے تعلقات اس کے بڑھ جاتے ہیں تو اس کی زندگی اتنی بے پابند زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اصول بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پابند انسان تھے۔ آپ کی زندگی چاہے گھر کی ہو یا مسجد کی ہو یا بازار کی ہو، آپ کی زندگی حضر میں ہو، مقام پہ ہو، یا سفر کی زندگی ہو، امن کے حالات ہوں یا جنگ کے حالات ہوں، اپنوں سے معاملہ ہو یا پرایوں سے، مخالفین سے معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پابند زندگی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا، بولنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس، سونا جاگنا، سفر حضر، یہ سارے معاملات چاہے مسجد میں داخلہ ہو یا بیت الخلاء میں ہو، آپ کی زندگی کے سارے معاملات ایک دم اصولوں کے پابند دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ خود ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح پابند کریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابند تھے، کہ ایک انسان اتنی ساری ذمہ داریاں ہونے کے باوجود ہر چیز میں ایک اصول اور ضابطے کے مطابق چلتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور اسوہ بنایا ہو، تو خاص کر مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نافذ کریں، اپنی زندگی میں آپ کے اصولوں کو اپنائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتے تھے، آپ کے قد و قال کیا تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کس طرح سے منضبط تھا، کس طرح سے بالکل
ضابطے کا پابند تھا اور آپ کیسے انسان تھے۔ یہ اس سلسلے میں ہمارا تیسرا درس ہوگا، جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اس درس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے۔ شمائل کس کو کہتے ہیں؟ شمائل ذاتی اوصاف اور خصلتوں کو کہتے ہیں۔ شمائل کے معنی کیا ہیں؟ کسی کی ذاتی اوصاف یا اس کی خصلتیں یا اس کے اصول و آداب، اس کی جینے کا ڈھنگ، اس کی صفات، اس کو شمائل کہتے ہیں۔ اور اس موضوع پر امام الترمذی نے اور مختلف علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ الشمائل المحمدیہ امام الترمذی کی مشہور کتاب ہے، جس میں امام ترمذی نے ترمذی سے ہٹ کے ایک کتاب ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق، آپ کے اخلاق و اطوار و آداب سے متعلق بہت ساری باتیں جمع کی ہیں، اور یہ کتاب چھپ چکی ہے شیخ الالبانی کی تحقیق کے ساتھ، مختصر الشمائل المحمدیہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام السیوطی کی الجامع الصغیر، اس کتاب میں سیوطی نے ایک حصہ شمائل سے متعلق الگ سے جمع کیا ہے، جو کانا لفظ کے سلسلے میں آتا ہے، اس کے تحت آتا ہے۔ سیوطی کی کتاب جامع الصغیر ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیثیں الف با تا کے ضمن میں آتی ہیں، یعنی وہ حدیثیں جو الف سے شروع ہوتی ہیں پوری ایک ساتھ ہیں، وہ حدیثیں جو با سے شروع ہوتی ہیں پوری ایک ساتھ ہیں۔ تو جیسے ڈکشنری ہوتی ہے، لغت ہوتی ہے، معجم ہوتا ہے، اسی طرح سے ڈکشنری کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ترتیب دے کر امام السیوطی نے جمع کیا ہے۔ اور کاف کے ضمن میں کانا کا ایک الگ سے باب انہوں نے قائم کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیثیں نہیں بلکہ آپ کی فعلی حدیثیں، آپ کے شمائل سے متعلق انہوں نے جمع کی ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا جو آج کا درس ہے، اس میں تقریباً اکثر حدیثیں اسی کتاب سے ماخوذ ہیں، اور جامع صغیر شیخ الالبانی کی تحقیق کے ساتھ آج 2 جلدوں میں موجود ہے۔ تقریباً 8000 سے زیادہ حدیثیں اس میں ہیں جو صحیح ہیں، اور 6000 کے یا اس سے زیادہ کچھ حدیثیں ہیں جو اس میں موجود ہیں جو ضعیف ہیں۔ تو کل ملا کے تقریباً جامع صغیر میں 14000 کے لگ بھگ حدیثیں موجود ہیں۔ تو آج ہم اس درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر غور کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ جہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کا، آپ کی صفات کا علم حاصل کرنے کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں خود اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بیان کیا ہے، آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر یہ چیز اہمیت کی حامل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پچھلی کتابوں میں بھی آپ کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ ایک عظیم الشان رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا تعارف ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، تاکہ جب آپ رسالت کا، نبوت کا دعویٰ کریں تو اہل کتاب سب سے پہلے آپ کے گواہ بنے اور آپ کی صفات اپنی کتاب میں دیکھ کر وہ آپ کو پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دے رکھی ہے، جنہیں آسمانی کتاب ملی ہے، یعنی یہودی جن کو تورات ملی ہے، اور نصرانی جن کے پاس انجیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس رسول کو ویسے پہچان لیتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق سمجھ لینے کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد بھی اس کو چھپاتا ہے، حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو چھپاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی، ایک اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صفات اور آپ کی صفات کا تذکرہ تورات و انجیل میں دیکھ کر پہچانتے تھے، ویسا پہچانتے تھے جیسے ایک انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ بھیڑ میں اگر کوئی اپنی اولاد کو دیکھ لے تو پہچاننے میں اس کو دیر نہیں لگتی ہے۔ تو جیسے ایک آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اس سے زیادہ ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب پہچانتے تھے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صفات، آپ کی صفات ان کی کتاب میں موجود تھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ وہ سب کچھ پہچان لینے کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد بھی اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، کہتے تھے ہاں عرب میں ایک رسول آنے والا ہے، لیکن یہ شخص محمد وہ نہیں ہیں جن کا تذکرہ آیا ہے۔ تو حق جان لینے کے بعد دنیا کی گدی، مال و دولت، ریاست، لوگوں کا مقام، عزت اور لوگوں کے مال پانے کی خاطر اہل کتاب نے، یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا دیا، اور سب سے پہلے آپ کے منکر ہوئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود ان کے بارے میں کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے کافر تو نہ بنو، تمہارے پاس علم ہے، تم کو سب سے پہلے ماننا چاہیے، سب سے پہلے اقرار کرنے والے تو تم کو ہونا چاہیے۔ تو تم اس کے بالعکس تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے ہو، تو تمہاری بنیاد پر جتنے لوگ انکار کریں گے ان کا گناہ بھی تم کو ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات ہم کو ملتی ہے، یہ سورہ البقرہ کی اور سورہ الانعام میں دونوں آیتیں ہیں، ان میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اہل کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کیونکہ وہ آپ کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں پاتے تھے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس امی نبی جو کہ ایک رسول ہے، نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے، یہ نبی امی جو رسول ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ رسول ان کو بھلائی کی تاکید کرتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے۔ یہ رسول ان کو بھلائی کی تاکید کرتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے طیبات، پاک چیزیں، اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں جو خبیث نہ ہوں، گندی چیزیں نہ ہوں، بلکہ طیبات ہوں، اچھی چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر خبیث چیزیں، گندی چیزیں ان کے لیے حرام کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ تھے اور ان کے گلوں میں جو طوق تھے، ان طوقوں کو اور ان بوجھوں کو ان کی پیٹھ سے اتارتا ہے۔ پچھلی شریعتوں میں جو سختیاں تھیں، اس رسول کی شریعت میں وہ سختیاں نہیں ہیں۔ بہت ساری سختیاں پچھلی شریعت میں تھی، بہت کڑے قانون تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، جو دین دیا گیا، اس میں آسانیاں ہیں، اس میں بہت آسانیاں ہیں، اور بندوں کی رعایت، بعد کے دور میں جو آسانی کی ضرورت تھی اللہ نے اس شریعت میں عطا کی ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، لہٰذا وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لے آئیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی نصرت کریں۔
عزروہ میں تعظیم کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور دفاع کرنا، سپورٹ کرنا، یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس رسول پر ایمان لے آئیں اور اس کی تعظیم کریں، اس کا دفاع کریں، وَنَصَرُوهُ اور اس رسول کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کریں جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون تو ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو آج بھی تورات اور انجیل جو آج اگرچہ محرف شکل میں موجود ہیں، بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اس میں آپ تلاش کریں تو آپ کو آج بھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملے گا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اصل بات یہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی صفات موجود ہیں۔ یہ اس بات کی اہمیت کو مزید واضح کرتی ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے اور آپ کی صفات بیان کرے، عالم میں بیان کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، تاکہ لوگ آپ کو پہچان لے اور آپ کی صفات کا لوگوں کو علم ہو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں اپنے نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آگے آتے ہیں، عطا ابن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لقیت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے میں ملا، قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، کہا کہ مجھے تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ بتائیے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص وہ صحابی ہیں جو تورات بھی پڑھتے تھے، جن کے پاس تورات کا علم تھا۔ تو کہا کہ آپ چونکہ اس کے جانکار ہیں تو مجھے بتائیے کہ تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ قال اجل، انہوں نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن، کہا کہ اللہ کی قسم آپ کی صفات تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں، بعض وہ صفات جو قرآن میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور لوگوں کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، وحرزا للامیین اور ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ امیین کے لیے، عرب کے جو ان پڑھ ہیں ان کے لیے آپ کیا ہو؟ حرز ہو، آپ ان کے لیے سیکیورٹی ہو، آپ ان کے لیے پناہ ہو۔ انت عبدی، آپ میرے بندے ہو، ورسولی اور میرے رسول ہو، سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام المتوکل رکھا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، لیس بفظ ولا غلیظ، آپ سخت زبان نہیں ہو، آپ سخت مزاج نہیں ہو، ولا سخاب فی الاسواق، اور آپ کا طریقہ بازاروں میں شور مچانا نہیں ہے، آپ کا طریقہ، آپ بالکل بآدم انسان ہو، بازار میں جا کر چیخ پکار کرنے والے آپ نہیں ہو، ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، آپ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے ہو، ولکن یعفو ویغفر، بلکہ آپ معاف کر دیتے ہو، درگزر کر دیتے ہو اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہو، ولن یقبضہ اللہ
حتی یقیم بہ الملۃ العوجا، اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ یقیم بہ الملۃ العوجا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ایک ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے۔ عرب کی قوم کیسی تھی؟ ایک دم ٹیڑھی قوم۔ اللہ نے فرمایا جو ٹیڑھے پن پر ہوں، شرک پر ہوں عقیدے کے اعتبار سے، اور ظلم پر ہوں اخلاقی معاشرتی اعتبار سے، تو ہر اعتبار سے وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ آپ کے ذریعے ایک ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے۔ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس طور پر کہ وہ اتنے سیدھے ہو جائیں گے کہ سب کے سب یعنی یہ قوم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی ہو جائے گی۔ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اندھوں کو بصیرت نے دے دے، اور یہاں تک کہ بہروں کو ان کے کان نہ کھول دے۔ وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور بند دلوں کو اللہ تعالیٰ نہ کھول دے، آپ کو تب تک کہ موت نہیں دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس بات کا ذکر تورات میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیین کی ہدایت کا اس کی ذمہ داری پوری کریں گے، اور شرک میں پڑے ہوئوں کو شرک سے نکالیں گے، ان کے بند دلوں کو اللہ کی توفیق سے آپ کھولیں گے، آپ کے ذریعے اللہ کھولے گا، اور اندھوں کو روشنی ملے گی اور بہروں کے کان کھلیں گے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج بھی یہ پیشن گوئی تورات میں موجود ہے، اگرچہ کتاب ایک دم محرف ہو چکی ہے اور بہت ساری انسانی ملاوٹیں اس میں ہیں، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ آئزیہ اس میں 42 نمبر کا چیپٹر ہے، اور 1 سے لے کے 23 نمبر تک آپ پڑھتے چلے جائیں، وہاں پر آپ کو یہ ساری باتیں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں یہ آپ کو ملیں گی۔ تو بہرحال کوئی آدمی اس میں تحقیق کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا، اور تورات میں آپ کا تذکرہ موجود آج بھی ہے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت کے لیے زمین ہموار کریں، اور اپنے بعد آنے والے کے لیے راستہ ہموار کریں۔ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کریں اور کہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو ان صفات کا حامل ہوگا۔ تو خود عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے تورات میں جو باتیں تھیں میں ان باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں ان کو جھٹلاتا نہیں ہوں، کوئی نیا دین نہیں لایا، اس کے خلاف دین لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں ایک رسول کی پیشن گوئی کرتا ہوں، ایک رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس پھر کھلی دلیلیں آ گئیں
نشانیاں آ گئی تو پھر کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے اعتبار سے، ان کی بشارت کے اعتبار سے واقعی وہ شخصیت آ گئی تو لوگوں نے بجائے اس کو ماننے کے جادوگر کہنا شروع کر دیا. یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے بعد دعوت دیتے ہوئے بنی اسرائیل کو معجزات بتائے تو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کیا. آج بھی یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر تھے. آج بھی ان کی تعلیمات میں بات ملتی ہے. تو بہرحال یہ سورہ الصف کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک رسول آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. یہاں بعض لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نام تو محمد تھا، تو پھر یہ احمد کون ہے؟ تو احمد اور محمد یہ دونوں نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. عرب میں یہ معمول تھا کہ ایک انسان کا ایک سے زیادہ نام ہوا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے اور آپ کا نام محمد بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے نام ہیں. آپ کے ناموں میں سے الحاشر ہے، الماحی ہے، اور اسی طرح سے اور بھی آپ کے نام ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات بتائی کہ تورات و انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی صفات بیان ہوئی ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جب اتنا اہتمام اللہ نے کیا آپ کی صفات بیان کرنے کا تو اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا صفات ہیں جو صحابہ نے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی کیا صفات بیان کی ہیں. ایک ایک کر کے ہم وہ صفات دیکھیں گے. یہ بہت بڑا باب ہے. میں نے کچھ صفات اور کچھ روایات اس میں جمع کی ہیں جس سے ہم کو ایک مختصر سا تعارف آپ کی شخصیت اور آپ کے اوصاف اور آپ کی صفات کا ہوتا ہے. مزید جو تفصیل چاہتا ہے حدیث کی کتابیں تفصیل سے دیکھ سکتا ہے. اس سلسلے میں شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی کی بھی کتاب ہے جو آپ کے شمائل سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے صرف صحیح روایتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ کتاب ابھی صرف عربی زبان میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے دکھائی دیتے تھے؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان وجہہ مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح تھا، سورج اور چاند کی طرح تھا. وکان مستدیرا، آپ کا چہرہ گول تھا، آپ گول چہرے والے تھے. مستدیر قدر گول کو کہتے ہیں. یہاں پر صحابی نے کہا کہ سورج اور چاند کی طرح تھا. علماء نے اس بارے میں کہا کہ صحابہ نے جن الفاظ میں آپ کی صفات بیان کرنے کی طاقت وہ رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتے تھے ویسا بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ واقعی اگر آپ کے بارے میں بیان کیا جائے تو آپ اس سے بھی زیادہ بہتر تھے. لیکن جو آدمی بہت بڑا کچھ کہنا چاہتا ہے، جیسے کہتا ہے پہاڑ کی طرح مضبوط، سورج کی طرح روشن، چاند کی طرح خوبصورت، ہوا کی طرح تیز، طوفان کی طرح تیز، یا ایک آدمی اپنے الفاظ میں یعنی جو مشابہت دے سکتا ہے ویسا بیان کرتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کسی اور چیز سے، وہ اس سے بھی بہتر ہوتی ہے، اس سے بھی بہتر ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں پر سورج اور چاند کی طرح تھے، یعنی سورج کی طرح بالکل باروب اور روشن، اور چاند کی طرح تھے کہ ایسا بھی نہیں کہ آپ کو دیکھ کے نگاہوں کو تکلیف ہو، کیونکہ سورج کو دیکھنے سے آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے. رونق کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے سورج کی طرح تھے، لیکن ایسے بھی نہیں
کہ سورج کو دیکھنے سے جیسے تکلیف ہوتی ہے ویسے تکلیف ہو، بلکہ آپ کے چہرے میں ایک عجیب قسم کی رونق تھی کہ ایک انسان جیسے چاند کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہیں اس پر گڑ جاتی ہیں، نگاہیں ہٹانے کو جی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال کے باوجود وہ رونق اور وہ نرمی اور وہ لطافت اپنے اندر رکھتا تھا کہ ایک آدمی جب آپ کو دیکھتا تھا تو آپ سے نگاہیں ہٹانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ دو چیزیں آپ کے چہرے میں جمع تھیں، ایک رعب کہ ایک آدمی دیکھ نہ سکے نگاہ بھر کے آپ کو، دوسرا خوبصورتی اور شفقت اور نرمی اور محبت اور لطافت کہ ایک آدمی آپ کو دیکھے تو نگاہ ہٹانے کو جی نہ کرے، لیکن اتنا رعب کہ مسلسل دیکھ بھی نہ پائے۔ یہ دو چیزیں سورج اور چاند کی آپ دیکھیں جمع کر کے، یہی بات آپ کے چہرے میں تھی کہ مسلسل رعب کی وجہ سے دیکھ بھی نہ سکے آدمی۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا چہرہ نگاہ بھر کے بھی دیکھ نہیں پاتے تھے آپ کے رعب کی وجہ سے، لیکن اتنے خوبصورت کہ آپ کو دیکھنے والا آپ کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹا نہ سکے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسے سورج اور چاند ہوتا ہے، اور آپ کا چہرہ قدر گولائی والا تھا، آپ کا چہرہ گول تھا۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، ابن حبان کے الفاظ ہیں واحسنہم خلقا وخلقا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چہرے کے اعتبار سے سب سے خوبصورت انسان تھے، سارے لوگوں میں سب سے خوبصورت تھے، اور بناوٹ کے اعتبار سے، جسمانی ڈھانچے کے اعتبار سے سب سے بہتر تخلیق والے تھے۔ آپ کی جسم کی بناوٹ سب سے بہتر تھی، مضبوطی کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، توازن کے اعتبار سے، تناسب کے اعتبار سے۔ اور ابن حبان کے الفاظ ہیں وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا وَخُلُقًا، آپ جسمانی بناوٹ خلق کے اعتبار سے بھی بہترین تھے، اور خلق کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ سب سے اچھے تھے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی آپ اچھے تھے اور اخلاقی اعتبار سے بھی اچھے تھے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، بہت سارے لوگ چہرے کے اعتبار سے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اخلاق ویسے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو یہاں آپ کے بارے میں یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں کہ آپ کا خلق اور آپ کا خلق دونوں بہتر تھے۔ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، آپ ایسے اونچے بھی نہیں تھے کہ ایک دم ہی اونچے ہو جائیں، ایسا بھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ بالکل تناسب سے زیادہ کہ بھیڑ میں ایک انسان کھڑا ہو جائے تو سب سے ہی اونچا دکھائی دے اور لوگوں کے اعتبار سے ایک دم ہنسی ہو جائے۔ آپ اتنے بھی اونچے نہیں تھے، ہاں لیکن آپ کا قد اونچا تھا، لیکن ایسے اونچے نہیں کہ اونچا ہونا عیب ہو جائے۔ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، اور نہ آپ پس طاقت تھے، ایسا بھی نہیں کہ آپ سے اونچا کوئی ہو۔ تو آپ ایک دم ہی تناسب سے زیادہ اور ایک دم ہی اونچے نہیں تھے، اور ایسے بھی نہیں کہ آپ کا قد دوسروں سے کم ہو۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، کہتے ہیں کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الذی بین کتفیہ غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمام، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو مہر نبوت تھی وہ آپ کی پیٹھ پر تھی، دونوں شانوں کے بیچ میں۔ پیٹھ پہ آپ دیکھیں جو شانے ہوتے ہیں اور پیٹھ پہ یعنی ایک ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ایک حصہ ہوتا ہے جو دونوں شانوں کے بیچ میں ہوتا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ایک ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا، وہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھی، وہ آپ کی نبوت کی علامات میں سے تھی کہ آپ کی پیٹھ پر اس طرح سے گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ غدۃ حمراء، ایک سرخی مائل ابھرا ہوا حصہ تھا، اور کیسا تھا؟ مثل بیض الحمام،
یہ کبوتری کے انڈے کی طرح یہ تھا، اتنا بڑا تھا اور ابھرا ہوا حصہ تھا، سرخی مائل تھا، اور یہ آپ کی نبوت کی ایک علامت تھی کہ ہاں جس کی پیٹھ پر یہ ہے وہ نبی ہے۔ تو آپ کی نبوت کی علامات میں سے یہ ایک حصہ تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ضخم الیدین والقدمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہاتھوں والے اور مضبوط قدموں والے تھے، یعنی آپ کے ہاتھ اگرچہ بہت نازک تھے لیکن آپ مضبوط انسان تھے، یعنی آپ کے ہاتھوں میں ہتھیلی نرم تھی لیکن آپ کے جوائنٹس، آپ کا قد، آپ کی ہڈیاں، آپ کا گوشت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ مضبوط ہاتھ والے اور مضبوط قدموں والے تھے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کان شیبہ نحو 20 شعرہ، آپ کا بڑھاپا بس 20 بالوں کے بقدر تھا، یعنی آپ کے صرف 20 کے قریب بال سفید تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کی داڑھی بالکل سفید ہو گئی، آپ کے بال بالکل سفید ہو گئے، ایسا نہیں تھا۔ آپ کے بالوں میں صرف 20 بال ایسے تھے جو سفید تھے، یعنی بہت کم آپ جو ہے 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، تو اس حال میں کہ آپ کے بڑھاپے میں اتنا ہی بڑھاپا آپ کا تھا کہ بس 20 کے قریب بال آپ کے سفید تھے۔ آپ یہاں غور کریں کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غور سے دیکھتے ہوں گے۔ واقعی صحابہ کو اللہ نے جو چنا، اللہ کا انتخاب بالکل صحیح تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے آپ کے بارے میں امت تک ہر بات پہنچائی، یہاں تک کہ یہ بھی بات کہ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے۔ آپ دیکھیے وہ قوم کتنی محبت کرتی ہو اپنے نبی سے، کتنی محبت کرتی ہوگی اپنے نبی سے، جو اتنے غور سے اپنے نبی کی ہر بات کو دیکھتی، یاد کرتی اور بیان کرتی ہے۔ واقعی یہ حقدار تھے اس بات کے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا جائے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہتے ہیں کان کثیر شعر اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی گھنی داڑھی والے تھے۔ آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ ایک دم گھنی داڑھی تھی، یہ نہیں کہ چھوٹی سی داڑھی ہو، نہیں، بلکہ گھنی داڑھی تھی۔ بعض روایت میں کہ سینے تک آپ کی داڑھی تھی، سینے پر آپ کی داڑھی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو آپ کی داڑھی جو ہے یہ کافی گھنی تھی، اور صحابہ کی بھی داڑھیاں ایسی تھیں۔ آج اس دور میں ہم پہنچے ہیں کہ خوبصورتی کا پیمانہ ہی بدل گیا ہے، لوگ داڑھی کاٹ کے ہینڈسم بنتے ہیں، اور بعض اوقات بیویوں کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ بغیر داڑھی کے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہو۔ تو یہ خوبصورتی نبی کی خوبصورتی سے ہٹ کے ہے۔ یہ دنیا کے جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں ان کی خوبصورتیوں سے میچ ہونا ہے۔ فلموں میں کام کرنے والے، فٹ بال کھیلنے والے، کھیل تماشوں والے، یہ ان کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں خوبصورتی کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے۔ تو آپ داڑھی والے تھے، اور کیا یہاں پر ہے؟ کان کثیر شعر اللحیہ، آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی۔ تو بہت ساری بیویاں، بلکہ بہت ساری بچیاں نکاح میں شرط یہ رکھتی ہیں کہ دولہے کو داڑھی نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سارے دولہے داڑھی والے بیوی کے تقاضے پر یا تو داڑھی مونڈ دیتے ہیں اپنے دین کے ساتھ، یا پھر داڑھی کم کر دیتے ہیں، شیپ میں کرتے ہیں۔ تو یہ شیپ میں کرنا بھی دین میں نہیں ہے، یہ اپنے دین کا شیپ کرنا ہے، اس کو بدنما کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس دور میں برائیوں کے اچھے نام رکھے ہیں، جن میں سے داڑھی جب کرتا ہے آدمی، جب نائی کے یہاں جاتا ہے تو بیٹھ کے سیٹ پہ بیٹھتا ہے، کہتا ہے کیا کرنا ہے آپ کو؟ بال کٹوانا ہے؟ کہتا ہے نہیں، چہرہ بنانا ہے، چہرہ بنانا ہے، یہ چہرہ بگاڑنا ہے۔ ایک آدمی چہرے سے داڑھی مونڈنے کے لیے کہہ رہا ہے اور کہتا ہے چہرہ بنانا ہے۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہتر تھا یا آج اس کا چہرہ بہتر ہے، جس میں کئی نقصانات ہیں؟ آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے، اور مرد اور عورت میں فرق کا ذریعہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ حدیث میں صحابہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، اس لیے وہ خواتین جو اپنے شوہر کو داڑھی کاٹنے پر مجبور کرتی ہیں
وہ گناہگار خواتین ہیں، ان کو گناہ ہوتا ہے۔ جتنی مرتبہ وہ داڑھی کاٹے گا اس کا گناہ اس کے اعمال نامے میں جائے گا، لیکن جو مائیں، دادیاں اور جو خواتین جو اپنے شوہروں سے کہتی ہیں داڑھی کاٹنے کے لیے، ان کو بھی گناہ ہوگا۔ بہت ساری مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں ارے بوڑھا ہو گیا، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی تو ابھی سے بوڑھا ہو گیا، ابھی سے داڑھی رکھ رہا ہے۔ تو معلومات داڑھی بوڑھوں کا کام ہے، تو پھر جوانی میں کیوں آئی؟ اللہ سے پوچھنا چاہیے، جب یہ چیز بڑھاپے کی ہے تو جوانی میں کیوں آئی؟ اللہ نے جب دی ہے تو اللہ کو معلوم ہے صحیح وقت پہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کاٹنا ثابت نہیں ہے، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ بہرحال یہ حدیث مسلم کی تھی جو میں نے بیان کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ابیض مشربا بیاضہ بحمرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، بہت گورے جس کو ہم کہتے ہیں، سفید تھے، لیکن آپ کی سفیدی، آپ کا گورا پن سرخی مائل تھا، یعنی اپنے اندر تھوڑا سا ریڈنس، تھوڑا سا لال رنگ اور گورا پن، لیکن اس میں کیسا، جیسے خون آدمی میں اچھا ہوتا ہے تو فوراً غصہ آ جائے تو چہرے پر چہرہ لال ہو جاتا ہے، تو آپ کے چہرے میں سفیدی تھی، لیکن ایسا سفید نہیں کہ ایک دم کاغذ کی طرح سفید، کہ جیسے آدمی ڈر جائے تو ایک دم اس کا چہرہ سفید پڑ جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ ایک دم گورے تھے، لیکن اس میں تھوڑا سا لال پن تھا، سرخی اس میں تھی، تھوڑا سا اس میں ریڈنس تھا، تو اس اعتبار سے آپ ابیض تھے، ابیض کے معنی سفید ہوتے ہیں، مشرباً بیاضہ بحمرۃ، آپ کا گورا پن سرخی مائل تھا۔ وکان اسود الحدقہ اہدب الاشفار، کہ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی آنکھوں میں جیسے جس کو پتلی کہتے ہیں، پیوپلز کہتے ہیں، آپ کی جو کالا حصہ آنکھ میں ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کا براؤن کلر کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا نیلا ہوتا ہے، تو آنکھ کی جو پتلی جس کو ہم کہتے ہیں، پیوپل جس کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ کالا حصہ ہوتا ہے تو اس کو، یعنی وہ نہایت کالا پن اس میں تھا، آپ کی پتلیاں بالکل کالی تھیں، سیاہ تھیں۔ اہدب الاشفار، اور آپ کی یعنی پلکیں گھنی پلکیں تھیں، آپ کی پلکیں یعنی ایک دم کم نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی، اہدب الاشفار۔ اس کو امام البیہقی نے الدلائل میں روایت کیا ہے، دلائل النبوہ امام البیہقی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہی تھا، یعنی قرآن کے مطابق آپ کے اخلاق تھے، پچھلے درس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان احسن الناس خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بہتر اخلاق والے تھے، آپ اخلاق میں سب سے اچھے تھے، یہ امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پابند انسان تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان اذا عمل عملا اثبتہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے تو اس عمل پر آپ جم جاتے ہیں، یہ نہیں کہ آج عمل کیا تو کل چھوڑ دیا، آج بہت زیادہ کر لیا اور کل ایک دم کم، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تھے تو جتنی مقدار آج کی ہے پابندی سے ہمیشہ اتنی مقدار نبھاتے رہتے تھے، یہ خود ایک انسان کے بااصول ہونے کی دلیل ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی سلسلے میں عائشہ فرماتی ہیں کان لا یدع قیام اللیل، آپ رات کا قیام ترک نہیں کرتے تھے، رات کی نماز، تہجد کی نماز آپ چھوڑتے نہیں تھے۔ وکان اذا مرض او کسل صلی قاعدا، جب آپ کبھی بیمار پڑ جاتے یا آپ بہت تھکے ہوئے ہوتے تو آپ بیٹھ کے رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آپ کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، چاہے آپ بیمار ہو جائیں، چاہے آپ بہت تھکے ہوئے ہوں، ایک دم ہی بیمار اگر آپ ہو جاتے تو پھر آپ جب تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے تو آپ اگلے دن 12 رکعتیں پڑھتے تھے زوال سے پہلے۔
تو یہاں پر فرمایا ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ رات میں قیام اللیل چھوڑتے نہیں تھے، اگر آپ بیمار ہوتے یا بہت تھکے ہوئے ہوتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے، یعنی آپ اپنے اعمال پر پابندی اختیار کرنے والے انسان تھے، ایسے نہیں کہ آج کیا کل نہیں کیا، جب جی میں آیا کر لیا، بہت جوش آیا، آج دیکھا جاتا ہے شب معراج آئی، نماز پڑھنا شروع کر دیا، ایک رات خوب پیٹ بھر کے نماز پڑھی اور فجر بھی غائب، اور اگلے دن دن بھر سوتے رہے، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، کھانا تو گیا ہی گیا، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی چلی گئی۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کا تو اہتمام کرتے ہی تھے، آپ نوافل میں بھی پابندی اختیار کرتے تھے۔ آپ کا عدل و انصاف کیسا تھا؟ آپ ایک دم انصاف اور عدل والے انسان تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فایتهن خرج سهمها خرج بها معه۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے ہیں، تو جس کا بھی نام نکل آتا آپ اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے ہیں، یعنی آپ اپنی طرف سے ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے، جس کا بھی نام نکل آتا آپ اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے، تاکہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو چھوڑ کے اس کو چنا ہے۔ مسلمانوں پر آپ کی شفقت کا حال کیا تھا؟ ایک طرف تو آپ عدل و انصاف والے انسان تھے، لیکن اسی کے ساتھ آپ شفقت والے انسان تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا بایعہ الناس یلقنہم فیما استطعت، جب آپ لوگوں سے بیعت کرتے تو آپ ان کو یہ لفظ کہنے پر تلقین کرتے، اس کی تاکید کرتے کہ ایسا بھی کہو فیما استطعت، جتنا میں کر سکوں گا اتنا ہی۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ آپ لوگوں سے بیعت لیتے تھے، آپ نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے، تو آپ لوگوں سے بیعت لیتے تھے، یعنی میں نماز پڑھوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں فلاں عمل نہیں کروں گا، میں امیر کی بات مانوں گا، میں ایسا کروں گا، تو اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور یہ یا تو یعنی حاکم سے لیا جاتا ہے یا نبی سے، تو صحابہ نبی سے لیتے تھے اور آپ حاکم بھی تھے، اس اعتبار سے آپ سے بھی لیتے تھے، اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم سے لوگوں نے بیعت لی۔ یہ پیر مرید کی بیعت جو ہوتی ہے یہ بدعت ہے، پیر مرید کی بیعت بدعت ہے، وہ نہ تو حاکم ہے نہ نبی ہے، تو اس طرح سے بیعت ثابت نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس سے بیعت لی جاتی ہے یا نبی سے۔ تو آپ جب لوگوں سے بیعت لیتے تھے تو لوگوں کو ایسا کروں گا جب وہ کہتے تھے تو آپ ان سے کہتے تھے ایسا بھی کہو کہ جتنا ہو سکے گا کروں گا، جتنا ہو سکے گا کروں گا، ایسا نہیں کہ ہاں کروں گا اور بعد میں اگر نہ کر پائے تو نبی سے وعدہ کر کے نہ نبھانے کا گناہ اس پر ہو جائے۔ اس لیے آپ شفقت کی وجہ سے، لوگوں کی آسانی کی وجہ سے کہ کہیں امت کے افراد گناہ میں نہ پڑیں، نافرمانی میں نہ پڑیں، ان سے کہتے یوں کہو کہ جتنا ہو سکے گا اتنا کروں گا، کہ اگر نہیں ہو سکے تو اللہ کے نزدیک گناہ گار نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے امیدیں باندھنے والے انسان تھے، آپ وعید کی باتوں پر ڈرتے تھے۔ قرآن میں جہاں بھی ڈراوے کی باتیں ہیں آپ پڑھتے تو آپ ڈر جاتے، جہاں امید کی باتیں آپ پڑھتے آپ اللہ سے امیدیں باندھتے ہیں، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتے ہیں۔ اگرچہ آپ اللہ کے مقرب انسان تھے اور آپ کی بہت ساری چاہتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا مر بآیت رحمت سأل، آپ رحمت کی آیتیں پڑھتے ہوئے نماز میں آیتیں پڑھتے، رحمت کی آیتوں سے گزرتے تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا عَذَابٌ، اور جب آپ ایسی آیتوں سے گزرتے، ایسی آیتیں نماز میں پڑھتے تعوذ، جس میں عذاب ہوتا تو آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنزِيهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّحَ،
اور جب آپ ایسی آیتوں سے گزرتے جن میں اللہ کی پاکی بیان ہوئی ہوتی تو آپ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ کی تواضع کا حال کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان لا یأکل متکئا ولا یطأ عقبہ رجلان، آپ ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، آپ ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، اور نہ آپ کے پیچھے دو آدمی چلتے تھے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، یعنی آپ ٹیک لگا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے کہ ایک آدمی ٹیک لگا کے پاؤں پھیلا کے کھائے اور یہ اپنا بڑا ہونا اس کے ذریعے ثابت کرے۔ عام طور سے نوابوں میں اور بڑے لوگوں میں چیز دیکھنے ملتی ہے، یہ گھمنڈ کی علامت ہے۔ آپ ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، اور آپ کے پیچھے دو آدمی نہیں چلتے تھے سیکیورٹی گارڈ کی طرح کہ لوگوں کو بھی، دیکھنے والوں کو معلوم پڑے کہ آگے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے اور پیچھے دو آدمی اس کے غلام کی طرح تابع اس کی سیکیورٹی کے لیے چل رہے ہیں۔ آپ اس طرح سے بھی نہیں چلتے تھے، حالانکہ آپ اتنے بڑے انسان تھے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اذا جلس احتبا بیدیہ، جب آپ زمین پر بیٹھتے تو آپ اپنے احتبا، کس کو کہتے ہیں؟ احتبا کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب زمین پر بیٹھے، سرین ٹکا کے بیٹھے اور اپنے تلوے زمین سے چپکا دے اور دونوں پاؤں جوڑ لے اور اس کے بعد گھٹنے کھڑے کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پنڈلیوں کے اطراف ہاتھ باندھ لے۔ گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا زمین پر اور سرین ٹکا دینا اور پھر دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو سمیٹ لینا۔ یہ بیٹھنا بہت تواضع کا ہوتا ہے۔ ایک دم غریب آدمی بیٹھا ہے، ایک دم سیدھا سادہ آدمی بیٹھا ہے۔ بادشاہ آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹھتا ہو؟ نہیں، یہ سادہ انسان بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے بھی زیادہ بڑے تھے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ جب بیٹھتے تو کبھی آپ ایسا بیٹھ جاتے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کھڑے کر کے اس کے اطراف باندھ لیتے دونوں ہاتھوں کو۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتے تھے، حالانکہ ایک عام انسان آپ نہیں تھے، آپ بہت اونچے انسان تھے۔ اس کو امام ابو داؤد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یردف خلفہ، آپ اپنے پیچھے دوسروں کو سوار کر لیتے تھے۔ وَيَضَعُ طَعَامَهُ عَلَى الْأَرْضِ، اپنا کھانا زمین پر رکھ کے کھا لیتے تھے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، غلام اگر آپ کو دعوت دیتا تو آپ اس کی دعوت میں جایا کرتے تھے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، اور آپ گدھے پر بھی سواری کر لیتے تھے۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ آپ اپنے پیچھے دوسروں کو سوار کرتے تھے، ایسا نہیں کہ اس سواری پر میرے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا، میں سب سے بڑا ہوں، میرے برابری کا کوئی اور نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ آپ دوسروں کو، کبھی بچوں کو، کبھی بڑوں کو، کبھی کسی غریب کو، کبھی کسی غلام کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار کر لیتے تھے۔ اور کھانا جب آپ کھاتے، یہ نہیں کہ ایک دم بڑا تخت آپ کے لیے لایا جائے اس پر آپ کھائیں، بلکہ آپ زمین پر دسترخوان بچھا کر اسی پر کھا لیتے تھے۔ زمین پہ بیٹھ کے زمین پر دسترخوان بچھا کے آپ کھاتے تھے۔ اور آپ کو اگر کوئی غلام دعوت دیتا، آپ یہ نہیں کہتے کہ چھوٹے آدمی کی دعوت میں ہم نہیں جاتے، ہم بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ ایک غلام بھی اگر آپ کو کھانے پر بلاتا، آپ سوچیں غلام کیا بنا سکتا ہے؟ کوئی بڑی چیز بنا سکتا ہے؟ وہ جو اس کے پاس پیسہ ہے، جو اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، چھوٹا موٹا روکھا سوکھا کچھ ہے، اس کی دعوت دے گا۔ آپ اس کی بھی دعوت میں جاتے تھے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، اور آپ گدھے پر بھی سواری کر لیتے تھے۔ یہ نہیں کہ میرے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کا گھوڑا چاہیے اسی پر میں بیٹھوں گا، بلکہ آپ گدھے پر بھی سواری کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں گدھے پر سواری عام لوگ کیا کرتے تھے، لیکن بادشاہ وغیرہ بڑے بڑے لوگ نہیں کرتے ہیں گدھے پر سواری، لیکن عام غریب قسم کے لوگ گدھوں پر سواری کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تشخص الگ قائم نہیں کرتے تھے، میں سب سے الگ ہوں، سب سے بڑا ہوں، سب سے بہتر ہوں، میری ٹکر برابری کا کوئی نہیں، ایسا سلوک آپ سماج میں لوگوں سے نہیں کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے مل جل کر رہتے تھے، ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے۔ آپ کے زہد و قناعت کا کیا حال تھا؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان لا يدخر شیئا لغد، آپ
کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے تھے، جو کچھ ہوتا آپ خرچ کر دیتے تھے، غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، کل کے لیے بھی سنبھال کے رکھا ہے، بچا بچا کے تجوری میں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ دنیا باقی رہے اور آپ دنیا دار لوگوں میں شمار ہوں، آپ اس کو خرچ کر دیا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹتے تھے۔ کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، آپ کے پاس کچھ ہوتا، کھانے میں سے، پیسوں میں سے، درہم و دینار میں سے، کپڑوں میں سے، کسی اور چیز میں سے آپ اپنی چیز دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ کل کے لیے بچا کر رکھنا حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقویٰ تھا، آپ کا دنیا سے دور رہنا تھا، جس کو زہد کہتے ہیں۔ آپ کی قناعت تھی کہ جتنا آج کے لیے ہے اتنا کافی ہے، کل کا کل دیکھیں گے۔ تو یہ اس کو قناعت کہتے ہیں کہ اتنا جتنا ملا اتنا کافی ہے۔ توکل اللہ کا تھا، اس بنیاد پر آپ کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے تقوی اور احتیاط کا کیا حال تھا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان لا یصافح النساء فی البیع، آپ کے پاس عورتیں بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں، اور جیسے مرد بیعت کرتے ہیں تو مرد کیا کرتے ہیں، اپنا ہاتھ پر رکھتے ہیں، اپنا ہاتھ پر رکھتے ہیں، جس سے بیعت کرنا ہے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اب عورتیں بھی بیعت کے لیے آیا کرتی تھیں، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ان کے بھی نبی آپ ہیں۔ تو جب وہ بیعت کے لیے آتی تھیں تو مردوں کی طرح آپ ان سے مصافحہ کر کے بیعت نہیں کرتے تھے۔ کان لا یصافح النساء فی البیع، آپ بیعت میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے تمہارا زبان سے مان لینا ہی بیعت ہے، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ آج بہت سارے پیروں کو آپ دیکھیں، عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، عورتوں کا ان کے پاؤں دبانا، ان کے پاؤں دھو کے پینا اور بلا حجاب ان کے سامنے بیٹھنا اور ان کا ہاتھ ملانا اور بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ایسے پیروں کو آپ دیکھیں کہ جو اسلام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں لیکن سماج میں ترقی کر جاتے ہیں، ان کی بڑی بڑی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، کس سے؟ لوگوں سے لوٹ کے بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، کسی کو اولاد دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، لیکن لوگوں سے وہ ہدیے لے کر اپنی تجوریوں میں جمع کرتے ہیں، وہ خود اللہ سے کیوں نہیں لیتے ہیں؟ وہ لوگوں سے کیوں لیتے ہو؟ تو یہ کہنا چاہیے ہمارے پاس ہے، تم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو تو ہم دیں گے۔ لیکن جاہل عوام، اندھی عوام کبھی غور نہیں کرتی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے جیسے کہا ان کے دل ہیں لیکن دلوں سے سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرہیزگار اور پابند اور تقوی شعار انسان تھے۔ آپ کے پاس مختلف عورتیں آتی تھیں، لوگوں کی بہو بیٹیاں آتی تھیں، آپ ان سے بیعت کرتے تھے لیکن کبھی آپ ان سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کسی عورت کو، پرائی عورت کو چھوا نہیں، آپ نے کسی پرائی عورت کو کبھی نہیں چھوا۔ آپ کی سخاوت کا کیا حال تھا؟ مسند احمد کی روایت میں ہے، ابو اسید الساعدی کہتے ہیں کان لا یمنع شیئا یسألہ، آپ سے اگر کوئی آدمی کوئی چیز مانگتا، آپ کبھی اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی اس سے روک کے نہیں رکھتے۔ کوئی آ کے مانگتا، ایک آدمی آیا آپ کے پاس، کہا آپ کی چادر مجھ کو بہت اچھی لگتی ہے، مجھ کو دیجیے، آپ نے اپنے کندھوں سے وہ چادر اتار کے دے دی، اپنے کندھوں سے۔ آپ بتائیے، آپ کے اپنے استعمال کی چیز ہے، آپ کے پاس آ کے کہا مجھ کو چاہیے، یہ آپ نے اپنے کندھوں سے اتار کے دے دی ہے۔ تو اس طرح سے آپ سے کوئی بھی آدمی آتا اور کوئی چیز آپ سے مانگتا، اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی کبھی آپ اس کو روک کے نہیں رکھتے، کبھی آپ اس کو روک کے نہیں رکھتے تھے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رحیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحم دل تھے، آپ بڑے رحیم تھے۔ وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ، جو بھی آپ کے پاس آتا اور اس کا کوئی کام آپ سے ہوتا، آپ اس سے وعدہ کر لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے تمہارا کام میں کر دوں گا۔ وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، اور اگر پھر وعدے کا وقت آتا، اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوتی جس کا وعدہ کیا ہے، آپ ضرور اس کو دیتے ہیں، کبھی آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔
اس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی عبادات کا کیا حال تھا؟ ابو واقد اللیثی فرماتے ہیں کان اخف الناس صلاۃ علی الناس واطول الناس صلاۃ لنفسہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے میں بہت ہی ہلکی نماز پڑھانے والے تھے، اور جب خود آپ اپنی نماز پڑھتے، خود آپ اکیلے نماز پڑھتے تو آپ بہت ہی لمبی نماز پڑھتے تھے، یعنی آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس بات سے کہ آپ کے پیچھے مسافر ہیں، آپ کے پیچھے بیمار ہیں، آپ کے پیچھے خواتین ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ اگر نماز لمبی کر دیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ اتنا خیال لوگوں کا رکھتے تھے، تو آپ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے ہلکی نماز پڑھاتے، لیکن جب آپ خود نماز پڑھتے اکیلے میں تو تب اب کوئی پیچھے تو ہے نہیں، تو آپ لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل آتا یا آپ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ کمر کس لیتے اور آپ رات میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ کمر کس لیتے، آپ خوب عبادت کرتے، عبادت میں مجاہدہ کرتے، آپ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ دن کے اوقات دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تھے، اور رات کے اوقات جو آپ کے لیے اگرچہ آرام کے تھے لیکن آپ نے اپنی رات کو 2 حصوں میں بانٹ رکھا تھا، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے لیے۔ ایک میں آپ آرام کرتے رات کا ابتدائی حصہ، اور فجر سے قریب کا جو حصہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس آخری حصے میں آپ تہجد پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں آپ مجاہدہ کرتے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا ینام اول اللیل ویحیی آخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پہلا حصہ سو جاتے اور آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر عبادت کرتے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا حزبہ امر صلی، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم کی چیز پیش آتی یا کوئی فکر کی چیز پیش آتی تو آپ نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اس اعتبار سے اس حکم کی تعمیل میں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، نفل نماز ادا کرتے، اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اذا نزل به ہم او غم، جب آپ کو کوئی فکر یا غم پیش آتا قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، حی، اے قیوم، جو آسمان و زمین کو قائم رکھے ہوئے اور اس کو کوئی اور چیز قائم نہیں رکھتی ہے، برحمتک استغیث، اے اللہ میں تیری رحمت کے ذریعے سے تیری مدد طلب کرتا ہوں، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، آپ نماز ادا کرتے، آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو پریشانی میں شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں کو پکارتے ہیں۔ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ پریشانی کے وقت میں نماز پڑھنا اور اللہ سے مدد چاہنا۔ آپ ایک بہادر انسان تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان احسن الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے تھے یا سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ واجود الناس، اور سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ واشجع الناس، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی تھا مدینہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ جنگ میں سارا معاملہ بکھر گیا اور دشمن کے مقابلے میں مسلمان پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، آپ سواری سے میدان جنگ میں اتر گئے اور اتر کے آپ نے آواز لگائی، اور آپ نے آواز لگا کے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ دعویٰ کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں نبی ہوں، یہ نہیں کہ بھاگ جاؤں گا سواری پر بیٹھ کر سواری لے کر بھاگ جاؤں گا، میں نبی ہوں۔ آپ سواری سے اتر گئے، کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ بھاگنے کی تیاری میں ہے، بلکہ سواری سے اتر کے آپ نے کہا میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں ایک شریف خاندان کا اس خاندان کا ہوں کہ جس کے جب ڈھانے کے لیے کعبہ ڈھانے کے لیے بادشاہ آیا تو اس وقت میں آپ کے دادا عبد المطلب وہاں موجود تھے اور وہ بھاگے نہیں۔ تو یہاں پر ابرہہ کے وقت میں وہ بھاگے نہیں تھے، وہیں موجود تھے۔ تو میں ایک ایسے خاندان کا انسان ہوں جو بالکل معروف خاندان ہے، ایسا نہیں کہ کہیں بھاگ جائیں گے، ہم بھاگنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ اشجع الناس، آپ ایک بہادر انسان تھے۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آپ بہادر تھے، اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقی اعتبار سے آپ ایک بہت ہی حیا والے انسان تھے۔ میدان جنگ کے اعتبار سے آپ بہادر تھے، لیکن ذاتی معاملات میں آپ بالکل حیا والے انسان تھے۔ آپ کو گندی اور بری چیز سامنے آ جاتی، آپ بالکل شرما جاتے ہیں، آپ اپنی نگاہیں ہٹا دیتے ہیں۔ ایسی بات جو اخلاق سے گری ہوئی ہو اگر آپ کے سامنے آتی، آپ فوراً آپ کے چہرے پر اس کا اثر دکھائی دیتا، آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ بے حیائی کے قریب جانے والے انسان نہیں تھے، آپ اس سے دور رہتے تھے، چاہے نبوت سے پہلے کا دور ہو یا بعد کا ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حیا والے تھے، اتنے حیا والے کہ جیسے ایک پردے میں ایک کنواری بچی ہوتی ہے جو شرماتی ہے، اتنی حیا والی ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ سینسٹیو ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حساس تھے، اس سے زیادہ حیا والے آپ تھے۔ تو آپ ایک باحیا انسان تھے، اگرچہ آپ شریعت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے تھے، لیکن آپ بہت ہی حیا والے انسان تھے۔ آپ اپنی زبان سے اپنے عمل سے کبھی کوئی ایسی چیز کے قریب نہیں جاتے تھے جس میں بے حیائی ہو۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی قرات کہتے ہیں کہ کان اذا اراد الحاجہ ابعد، آپ جب حاجت سے فراغت کے لیے جاتے، پیشاب وغیرہ کے لیے کہیں یا کسی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے، اتنے دور کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں پاتا، اتنے دور کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں پاتا۔ آپ ایک باحیا انسان تھے۔ اس کو امام ابن ماجہ، احمد، نسائی اور دوسروں نے روایت کیا ہے۔ آپ اللہ کا شکر کرتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا انسانی کردار کے کمالات میں سے ہے، اور نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ میں نے کیا ہے، یہ ناشکری بھی ہے اور شرک کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا اکل او شرب قال الحمد للہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تو آپ کہتے تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا اور کھانے کو کھانے لائق بنایا، غذا کو کھانے لائق، ہضم ہونے لائق بنایا، لذیذ بنایا، رغبت والا بنایا، سوغہ وجعل له مخرجا، اور اس کھانے کے لیے راستہ بھی بنایا۔ اس کھانے کے نکلنے کے لیے اگر آپ بتائیے آپ پانی پئیں اور پانی پیٹ میں چلا جائے لیکن پانی نکلنے کا راستہ نہ ہو، آدمی کتنی اس کے لیے عذاب ہو جائے گا۔
اگر آدمی پیشاب ہی نہ کر پائے یہ عذاب ہوگا۔ تو جہاں اللہ نے حلق بنایا کہ آدمی پانی کا گھونٹ نگل سکتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیشاب کے لیے راستہ بھی بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کھاتے پیتے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ عبادت میں مجاہدے کا حال کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، آپ رات میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، آپ کے پاؤں میں سجن آ کر آپ کے بوجھ کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں دراریں پڑ جاتی تھیں۔ تو آپ اتنی لمبی رات بھر میں اتنی لمبی عبادت، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے انسان تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، آپ تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، گھر ہے، بازار ہے، مسجد ہے، اور ہر حال میں آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، چاہے وضو سے ہو چاہے وضو سے نہ ہو، آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس کو امام مسلم اور امام بخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے۔ دعا میں رغبت اور اعتدال، کہ آپ دعاؤں میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوى ذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں پسند کرتے تھے جو جامع ہوں، کہ چھوٹے جملے میں بہت ساری چیزیں آ جائیں، اور آپ اس کے سوا جو لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ ایسی دعا کرتے تھے کہ جس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اب آپ غور کریں کتنی عمدہ دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے سکھایا ہے اس علم کو میرے لیے نفع والا بنا، اس علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ یہ حاصل کیے ہوئے علم کے بارے میں ہے۔ وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، اور جو علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ دوسرا حصہ، اور مجھ کو وہ سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، یعنی نفع والا ہی علم دے، ایسے علم سے بچا جو نفع والا نہ ہو۔ وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، اور وَزِدْنِي عِلْمًا، اور مجھ کو علم میں زیادہ کر دے، یعنی یہ نہیں کہ تھوڑا سا علم دے دیا اور کافی نہیں ہو رہا ہے، آدھی بات معلوم آدھی نہیں معلوم، ایسا نہیں، بلکہ اے اللہ مسلسل علم میں مجھ کو بڑھاتا رہے۔ تو جو علم ملا اس کو نفع والا بنا، جو نہیں ہے اس میں سے صرف نفع والا دے، اور تھوڑا مت دے زیادہ دے۔ کتنی عمدہ، کتنی اچھی دعا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ جامع دعائیں پسند کرتے ہیں۔ جامع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں الفاظ تھوڑے ہوں بات پوری ہو، الفاظ تھوڑے ہوں اور کئی باتیں اس میں آ سکتی ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه، اس کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے روایت کیا، اور ابن حبان، حاکم وغیرہ نے بھی، کہ جب آپ دعا کرتے، کسی کے لیے آپ دعا کرتے، کہ کوئی یاد آ جاتا آپ کو یا کسی کا تذکرہ آپ کے سامنے آتا، تو آپ اس کے لیے دعا کرتے، فلاں مثلا زید یا احمد یا فلاں اس کا نام آپ کے سامنے آتا، آپ کہتے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو آپ جب اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو بدأ بنفسہ، آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی یاد آ جاتا اور آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے آپ اپنے لیے دعا کرتے، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خیر آپ اس کے لیے مانگ رہے ہیں، آپ سب سے زیادہ اپنے لیے اس کے طالب ہوتے تھے، کہ جب اس کے لیے ملنا چاہیے تو میں کیوں محروم رہوں، میں زیادہ اس کا حقدار ہوں، میں زیادہ اس کا محتاج ہوں۔ کہ یہ نہیں کہ اللہ اس کو دے، میرے پاس تو آلریڈی ہے، ایسا نہیں۔
اے اللہ مجھ کو بھی دے، اس کو بھی دے۔ ایک آدمی واقعی اللہ سے مانگتا رہے، دنیا کا سب کچھ بھی اگر اس کے پاس ہے تو اللہ سے مانگنا اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس اللہ سے مانگنے کا مزاج ہونا چاہیے، چاہے دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کے لیے کچھ مانگتے تو اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کو مختلف متعدد محدثین نے روایت کیا ہے۔ آپ کے روزوں کا کیا حال تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، آپ نماز پڑھنے سے پہلے یعنی مغرب کی نماز سے پہلے گیلی کھجوروں پر افطار کیا کرتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتَمَرَاتٍ، اگر آپ کو گیلی کھجوریں نہیں ملتی تو آپ سوکھی کھجوروں ہی سے افطار کیا کرتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٍ حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، اگر آپ کو سوکھی کھجوریں بھی نہیں ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کچھ گھونٹ پی کر ہی اپنی افطار کر کے نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ کا طریقہ یہ تھا کہ افطار میں آپ گیلی کھجوریں پسند کرتے تھے، لیکن کبھی آپ کے گھر میں یہ حال بھی ہوتا کہ آپ کے پاس گیلی کھجوریں نہیں ہوتی تھی، کھانا تو دور کی بات گیلی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی، تو آپ کیا کرتے؟ آپ کہتے کوئی سوکھی کھجور ہی ہو تو لاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا کہ وہ بھی نہیں، گھر والے کہتے وہ بھی نہیں ہے، سوکھی کھجوریں بھی گھر میں نہیں ہیں، تو آپ کہتے پانی دے دو، پانی کے کچھ گھونٹ پی لیتے اور آپ نماز کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پھر معلوم نہیں کب واپس گھر آنا ہو، رات میں کتنی دیر سے آئیں گے، کھائیں گے نہیں کھائیں گے، کیا حال ہے، آپ اسی طرح سے نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ تو آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ کا فقر و فاقے کا معمول تھا، آپ کے معمولات میں سے فقر و فاقہ اور زہد و ورع یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ جب آپ افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر، اور اجر ثابت ہو گیا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے، افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، یعنی آپ اپنی اس حالت کا اظہار اللہ کے سامنے کرتے کہ تھوڑی دیر پہلے پیاس سے کیا حال ہو رہا تھا، گلا سوکھ رہا تھا، لیکن دیکھو ابھی اللہ نے اجازت دے دی، پانی پی لیا تو کیا ہو گیا، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، بات بھی کر سکتے ہیں، اب آسانی ہو گئی، گلا سوکھ رہا تھا، تکلیف چلی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو گیا، اجر بھی ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس لیے کہ اللہ چاہے گا تو نیکی قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کتنی اونچی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس نیکی کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، وہ نمونہ اسوہ ہیں، جو اسوہ ہوتا ہے اس کی نیکی کیسے رد ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ابدیت کے جذبے کے تحت کیا کہتے تھے، اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے قبول کیا تو دیکھو میری نیکی بھی پکی ہو گئی، یعنی گھمنڈ نہیں کہ اپنی نیکی تو ہو گئی ابھی یعنی قبول ہی ہوگی، نہیں، اللہ چاہے گا تو قبول ہوگی، اللہ چاہے گا تو رد ہو جائے گی۔ تو اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کچھ باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھیں، آپ کے شمائل سے متعلق تھیں کہ آپ کا کردار کیسا تھا اور آپ اصول آداب کے اعتبار سے کیسے تھے۔ بچی ہوئی چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ دعوتی اعتبار سے یا دوسرے ناحیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو بچی ہوئی باتیں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔